السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ وہ جادو کس نے کیا تھا؟ اور کیا اس جادو نے آپ کے اوپر اثر کیا تھا؟ اور وہ جادو کرنے والا کون شخص تھا؟ آج ہم اس ویڈیو کے اندر اس کو سمجھیں گے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو حقیقت میں ہوا بھی تھا یا نہیں؟ روایات کیا کہتی ہیں؟ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک قول یہ ہے کہ روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور اس نے آپ کے اوپر اثر بھی کیا تھا، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ روایت حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اس جادو نے، ایک یہودی نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا جس کا نام لبید بن اعصم یہودی تھا، جو بنو زریق قبیلے میں سے تھا، اور اس کا اثر آپ کے اوپر اتنا شدید ہوا کہ آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ نے ایک کام نہیں کیا ہوا تھا اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میں نے کیا ہوا ہے، اور بسا اوقات آپ نے ایک کام کیا ہوا تھا اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، تو آپ کی کیفیت یعنی آپ کے دل اور دماغ پر اس نے اثر کر دیا تھا اس جادو نے۔ یہ اتنا خطرناک جادو آپ کے اوپر ہوا تھا، اور پھر وہ فرشتے آئے، اور روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حدیث کا نمبر ہے 3268 3268۔ ہشام اپنے والد سے اور وہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا حتی کان یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعلہ۔ آپ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے کوئی کام جو ہے وہ کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا۔ حتی کان ذات یوم دعا ودعا، ایک دن آپ نے دعا کی اور خوب دعا کی، پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے کہا ان اللہ افتانی فی ما فیہ شفائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز بتا دی جس میں میری شفا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اتانی رجلان، دو آدمی آئے اور وہ ایک میں سے بیٹھا، اس نے کہا کہ میرے سر کے پاس بیٹھا، اور دوسرا میرے اند رجلیہ، میرے پیروں کے پاس۔ فقال احدہما للآخر، ایک نے دوسرے سے کہا ما وجع الرجل، اس شخص کو کس بات نے تکلیف دی؟ قال مدبوب، تو دوسرے نے کہا کہ جناب ان کے اوپر سحر ہے، ان کے اوپر سحر ہو چکا ہے، جادو ہو چکا ہے۔ قال ومن طبہ، تو اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ قال لبید بن اعصم، نام بھی بتا دیا جناب فرشتے نے کہ لبید بن اعصم نے کیا ہے۔ قال فی ماذا، کہاں کس چیز کے اندر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فی مشتن، کنگا ہے، و مشاقتن، اور کتان ہے، اور و جف طلعات ذکر، اور کھجور کے خشک جو ہے وہ خوشے کے غلاف کے اندر ہے۔ قال فأین ہو، وہ کہاں ہے؟ جگہ بتا دی کہ وہ بئر زوان کے اندر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو عائشہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کو نکالا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں نکالا کہ کہیں لوگوں میں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آپ کے اوپر جادو کیا، اور جادو نے آپ کے اوپر اتنا اثر ہوا جیسا کہ روایت کے اندر ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے دماغ کے اوپر اثر ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صورتیں نازل کی، معوذتین جس کو کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، کہ جس کو آپ نے پڑھا اور آپ کو وہ شفا مل گئی۔ اب یہ جو روایت ہے، اس کو جو سامنے اس کی جتنے خطرناک اثرات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے کتنے خطرناک اثرات ہیں۔ 6 مہینے تک آپ کے اوپر یہ اثر رہا جادو کا، اور اس سے پوری وحی مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ ابو بکر جساس الرازی الحنفی، بڑے امام ہیں حنفیہ کا، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر کہ یہ جو روایت ہے، یہ ملحدین نے یہ روایت، بخاری کے اندر کافروں نے یہ روایت ڈالی ہے، یعنی ایسے ملحدین جو دین کے اندر شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ نبی کی ذات کے اوپر شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ ایک یہودی جو جس کی اتنی دسترس ہو گئی، حاصل ہو گئی کہ وہ کیا کرے جناب، وہ نبی کے اوپر، خاتم المرسلین کے اوپر اتنا اس نے ایسا جادو کر دیا، اتنا خطرناک کہ جناب اس نے آپ کے اوپر اثر کر دیا۔ آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے میں نے نہیں کیا، اور کچھ کام نہیں کیا اور آپ سمجھتے تھے کہ کیا ہے۔ تو پھر اس پہ بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو سنت عملیہ کی جو ہمارے ہاں رٹ لگائی جاتی ہے، سنت عملیہ، سنت کی جو بات کہی جاتی ہے، تو پھر 6 مہینے کے اندر وہ سنت کہاں ہے جو تو جادو سے تو متاثر ہو گئی ہے، لازمی بات ہے۔ تو اب یہ اس کو ہم ایک ایک کر کے ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید اس روایت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب جو معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی ہے اس روایت، اس جادو کے واقعے کے بعد،
تو یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ مدینہ کا واقعہ ہے جادو کا جو بیان کیا جاتا ہے، اور جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، آپ کسی بھی قرآن مجید کے مصحف کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہوگا مکیہ، سورہ فلق مکیہ، سورہ ناس مکیہ، تو مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے تو مدینہ کے اندر واقع ہوا ہے۔ تو یہ عجیب ایک بات ہے۔ اس بارے میں میرا دو ٹوک واضح لفظوں کے اندر جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت بالکل من گڑت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کسی قسم کا جادو نہیں ہوا، اور یہ میں قرآن مجید کی آیات سے آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ہم ثابت کریں گے کہ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا ہے، ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ تو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور واقعہ جو ہے وہ مدینہ کا ہے۔ تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ جناب مکہ کا واقعہ، مکہ کی صورتیں وہ جو ہے مدینہ کے بارے میں نازل ہوئیں؟ تو دونوں میں زمانے کے اعتبار سے بھی بڑا فرق ہے، بڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ فرق ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں قرآن مجید میں ایک بڑا واقعہ بڑے جادوگروں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ٹکرائے تھے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 37 ہے، یأتوک بکل سحار علیم، بڑے جادوگر جو اپنے فن کے ماہر ہیں، چھوٹے موٹے لبید بن عاصم جیسے جادوگر نہیں، بلکہ اپنے دور کے چوٹی کے ٹاپ قسم کے جو ہے وہ جادوگر موسیٰ کے سامنے مقابلے کے لیے اور چیلنج کیا، انہوں نے ان کے سامنے آئے۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنا جادو دکھایا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جو تم جادو لے کر آئے ہو، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اسے ضائع کر دے گا، اللہ اسے باطل کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، سورہ یونس آیت نمبر 81، کیونکہ اللہ فسادیوں کے عمل کو باقی نہیں رکھتا ہے۔ جب انہوں نے چیلنج کیا اور جادو دکھایا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارا یہ عمل کوئی اثر نہیں دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، یعنی مرتبے کے اندر، مقام کے اندر۔ تو ان پر، موسیٰ کے اوپر تو جادو نے اثر نہیں کیا اور وہ سارے باطل ہو گئے، سب کچھ جادوگروں کی ساری کارستانیاں ختم ہو گئی۔ لیکن خاتم المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جادوگروں کا جادو، لبید بن عاصم مدینہ کے اندر رہنے والا اس شخص یہودی کا جادو آپ کے اوپر اثر کر گیا۔ دوسری بات یہ جو جادو کا جو واقعہ یہ 9 ہجری کا ہے، اور 9 ہجری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کی نص کے مطابق وہاں مدینہ کے اندر کوئی یہودی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس پہ دلیل یہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 26، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، احزاب کی 26، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آیت نمبر 27 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے اموال کا اور ان کی زمین کا مالک بنا دیا جن پہ تم نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو یہ تینوں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جلا وطن کر دیے گئے تھے، اور یہ جو لبید بن عاصم ہے یہ ان کے بارے میں دعویٰ یہ کہا جاتا ہے روایتوں کے اندر کہ جی یہودی تھا، تو مدینہ سے سارے یہودی نکال دیے گئے تھے۔ پھر یہودی کس طرح سے جو ہے وہ اثر کرے گا، کس طرح سے یہودیوں نے جو ہے وہ آپ کے اوپر جادو کر دیا۔ تو اس واقعے کے اندر جو اس کے جھوٹ ہونے پر بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلے چیز میں نے آپ کو بتائی کہ جو کہا جاتا ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس اس موقع پر نازل ہوئی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ پورے مصاحف کے اندر دیکھ لیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سورہ فلق مکی یا سورہ ناس مکی ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی، موسیٰ کے سامنے جادوگروں کا عمل باطل ہو گیا تو خاتم المرسلین کے اوپر جادو کیسے اثر کر سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے مدینہ کے اندر اس وقت کوئی یہودی نہیں تھا۔ اور امپورٹنٹ بات کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ کوئی لوگ آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتے، آپ اپنی دعوت کرتے رہیں، آپ اپنی دعوت دیتے رہیں، کوئی لوگ آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ تو پھر یہ بات کہنا ہے کہ جناب لبید بن عاصم نے آپ کے اوپر، اور پھر آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، تو عجیب ایک خبت قسم کی بات ہے۔ کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ابو بکر جساس الرازی الحنفی کہتے ہیں کہ یہ من وضع الملاحدہ، یہ ملحدین نے یہ وضع کی ہے بخاری کے اندر یہ روایت۔ اسی طرح
اللہ نے فرمایا سورہ طور کی آیت نمبر 48 کے اندر وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، لبید بن عاصم آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، ابو جہل اور ابو سفیان جیسے لوگ، آپ ہماری نگاہوں کے اندر ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بات کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، یہ واضح لفظوں میں توہین ہے حضور کی، واضح لفظ میں روایتیں بھری ہوئی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی جناب دنیا کے لوگ حضور کی ذات میں توہین کرتے ہیں، تو بھائی پہلے تو ان روایتوں کا کچھ کرو نا، ان شیوخ کا کچھ کرو کہ جو چینل بھرے ہوئے ہیں کہ جی حضور پہ جادو ہوا سنتے آ رہے ہیں جادو ہوا، ان کا پہلے کچھ کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکوں نے، ظالموں نے یہ بات کہی کہ یہ پیغمبر اس کے اوپر تو جادو ہوا، یہ دراصل ان کا دعویٰ ہے، ان کی بات تھی جس کو ہمارے محدثین نے پھر آگے نقل کیا، اس سے متاثر ہوئے۔ اذ یقول الظالمون، جب ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ اصحاب سے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کہ تم جس کی پیروی کر رہے ہو وہ رجل مسحور ہے، اس پر جادو ہوا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 47 قرآن نے ان پہ رد کیا۔ اسی کے اندر 48 کے اندر انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، آپ دیکھیں کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے، فضلوا، گمراہ ہو گئے یہ لوگ، فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کی کوئی جو ہے وہ کوئی بات نہیں چلنے والی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 48 قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو بات شخص یہ کرتا ہے کہ حضور پہ جادو ہوا ہے وہ گمراہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور پہ جادو ہوا اور آپ کو کچھ معاذ اللہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، 6 مہینے آپ کی یہی کیفیت رہی تھی، بنص قرآنی یہ گمراہ لوگ ہیں، بنص قرآنی یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اچھا، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی روح سے اور فقہا اور علماء کی، محقق علماء جیسے میں نے آپ کو بتایا ابو بکر جساس الرازی الحنفی، مفتی محمد عبدہ، انہوں نے بھی لکھا ہے یہ کوئی روایت نہیں ہے، اور علامہ رشید رضا المصری، اسی طرح سید قطب، ان سب نے لکھا ہے کہ جناب اس روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ابو بکر جساس الرازی الحنفی نے لکھا ہے کہ من وضع الملاحدہ لیشککوا فی دیننا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر جو جہاں پر ہاروت و ماروت کا پورا واقعہ ہے، اس میں ابو بکر جساس الرازی نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے جو خلاصہ ہے اس کا یہ سمجھ میں آیا اس مطالعے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا تھا، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ السلام علیکم۔